الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما اچھا عظمت قرآن کانفرنس ہے وہ ہو گیا چلو میں دیکھو کوئی اور کر لیں میں اور کوئی بجج کر لیں ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ میں انشاءاللہ تعالی مختصر وقت اپنے پیارے بھائیاں دے سامنے ایمرجنسی جڑا موضوع تبدیل کیتا ہے فوری طور تے وہ یہ ہے کہ مسلمان مومن بندے دی قبر دی پہلی رات یہ بڑا اہم عنوان ہے اور ان دے وچ شان قرآن بھی ہے اینڈ تے انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا پیارے دوستو بھائیوں سب نے مرنا ہے اے فیصلہ رب دا اٹل ہے اور مرن تو بعد قبر ہے پیارے بھائیوں دوستو فکر آخرت بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی تینوں فائدہ بہت ہوئے گا اگر ایک بندہ بھی آج ڈر گیا کہ اللہ اس بندے دی آخرت بنا چھڑی تو جلسہ کران والے تو جلسہ سنن والے تو زیر نگرانی اور زیر صدارت میرے پیارے بزرگ شیخ الحدیث حضرت عبداللہ یوسف صاحب اے سب لوگ اور جڑے بچے قرآن دے حافظ بنیں اور او بچے اور انہوں دے والدین اے سارے دے سارے رب جنتی بنا دے لیکن توجہ کریا ہے کیونکہ یہ حکھا جا موضوع ہے پیارا میٹھا میٹھا موضوع تو میرا بھرا اقبال قصوری سنا گیا اور ماشاءاللہ شعر بھی بڑے سونے سونے پڑھ دا ہے وہ آپ بھی بڑا سونا ہے مولوی بھی سونا ہے تو بولدہ بھی سونا ہے تو شعر بھی اندے بڑے سونے اور انتظام بھی بڑا سونا ہے اور ماشاءاللہ جڑی تقریب ہو رہی ہے قرآن دی وہ بچے بھی خوبصورت انہوں نے پڑھیا بھی خوبصورت کیا بات ویسے میں تو اپنی تقریر ٹورن سے پہلے ایک ترغیب دینا چاہنا تھوڑے شہر کے اندر ایک ایسا بہت عظیم الشان اہم ادارہ ہے جس کا نام ہے دار الحدیث میں جدوں بھی نماز پڑھنی ہوگی نا تو میں اس مدرسے چاہ کے نماز پڑھنا حالانکہ میں نے بھی الحمدللہ نماز پڑھانی ہوتی ہے جن نے 30 سال قرآن سنایا انہوں نماز پڑھانی نہیں ہوتی لیکن میں اتھے نماز اس واسطے پڑھنا دار الحدیث دے اندر کہ جیڑا بچہ بھی میں نماز دے جنہ نے بچہ نے پڑھا ہے انج لگتا ہے جی میں امام کعبہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ انہا کوئی بہترین انداز ہے اتنی کوئی دار الحدیث کے اندر تربیت ہو رہی ہے اور انہا فرسٹ کلاس تے بہترین بچیاں دا انداز انہا جڑا 2 بچیاں نے پڑھے کنا پیارا پڑھے حالانکہ پہلی مرتبہ جڑا سپیکر تھے آوے نا ان دے واسطے پڑھنا ذرا مشکل ہے اس دے باوجود انہا پڑھیا کنا زبردست پیارے دوستو میرے بھائیوں بڑی توجہ کریا ہے دنیا تو ہر کسی نے چلے جا رہا آج بیٹھے ہو نظر آ رہے ہو ایک وقت آئے گا نظر نہیں آؤ گے کتھے چلے جاؤ گے قبران دے مہمان بڑھ جاؤ گے پیارے بھائیو قرآن کریم نے دسیا ہے کہ بندہ بڑیاں لمیاں سوچا لے کے بہ جاندہ ہے کہ میں کل میرے گھر میں برات آئے گی یا آدھا ہے میرے بیٹے کی کل شادی ہے
یہ نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں شادی ہے یا کل جنازہ ہو جائے گا. ہونا پتہ کی ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے دسیا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. پیارے دوستو میرے بھائیو، بندہ لمیاں امیداں لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ کل میں کی کرنا ہے، اگلے سال میں کی کرنا ہے، میرے بچے نے کی بننا ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تینوں اے نہیں پتا کل کی ہونا ہے. تینوں اے بھی نہیں پتا تو کس ملک دی سرزمین تے دفن ہونا تے مرنا ہے. میرے دوستو میرے بھائیو ذرا توجہ کرے آئے. اللہ اکبر. علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے آن سے آل کوڑ دے اندر، پڑھتے رہے آن مدینے دے اندر، حادثہ ہویا لاہور دے اندر، علاج ہویا ریاض دے اندر، اور شہادت ہوئی مدینے دے اندر، جنازہ ہویا مسجد نبوی دے اندر، اور دفن ہوئے جنت البقیع دے اندر. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. تھانوں نہیں پتا کل کی ہو جائے گا، تھانوں اے بھی نہیں پتا کس ملک دی سرزمین تے تینوں موت آئے گی. اور میرے دوستو میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے ابو ذر، او میرے پیارے ابو ذر، او میرے سونے بیٹے ابو ذر، او میرے شاگرد رشید ابو ذر، آخرت سمندر بڑے گہرے نے، کشتی تیار کر لی. آخرت سمندر بڑے گہرے نے، کشتی عملہ والی تیار ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اگر عمل چنگے لے کے کشتی بنائے گا عملہ والی نہیں، پھر بڑے طوفان انہاں سمندرہ دے اندر، انہاں طوفانہ دے اندر برباد ہو کر جاؤ گے. مددگار نہیں ملے گا، ساتھی نہیں ملے گا. قبر دے اندر بہت ہی پریشانیاں آن گیا. حضرت ابو ذر رونے لگے، فرمایا سونے نبی جی میں بہت ہی زیادہ تیاری کرنا آخراتی. میرا نبی آدھے تیاری جیڑی ہے تیرے نیک عملہ والی یہی تے آخرت سمندرہ دی کشتی ہے. اور ساری عمر نمازاں نہ چھڑے ہے، ساری عمر قرآن دی تلاوت نہ چھڑے ہے. میں آخر دے دساں گا قرآن کتھے کتھے کم آئے گا. اور میرے دوستو میرے بھائیو، نمازی بندے نو کتھے کتھے فائدہ ہوئے گا. بڑی توجہ چاہی دی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن صحابہ دے نال میرے نبی سفر کر رہے ہیں، صحابہ دے نال چل دیا ایک جگہ تے پیارے نبی نو کہا حاجت ہوئی، اور کہا حاجت کر کے ناڑی تیمم فرما لیا. صحابہ کہنے لگے اے سونے نبی جی، اللہ اے سونے نبی جی. میرا نبی آدھا جی او میرے پیارے ہو. فرمایا اے میں 10-15 منٹوں تو بعد ایک پانی دا چشمہ آ رہے ہے، اس پانی دے چشمے تے جا کے تسی وضو کر لینا سی. تیمم کیوں کر رہے ہو؟ او توجہ کرے آئے، او پڑھے ہو لکھے ہو توجہ کرے آئے. او عالموں سن لو، قاریوں سن لو، خطیبوں سن لو، اماموں سن لو، اپنےوں سن لو، بیگانےوں سن لو، سنیوں سن لو، وہابیوں سن لو، دیوبندیوں سن لو، بریلویوں سن لو، شیعوں سن لو، نمازیوں سن لو، او بے نمازیوں تسی بھی سن لو. اور فکر کر لو میرے دوستو اے کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام جواب دینا ہے. ذرا جواب نوٹ کری، اپنے دل دی تختی تے لکھ لوی. میرا نبی کنا فکری نبی ہے، میرے نبی نو آخرت دی فکر کنی ہے، موت دی تیاری کنی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نو صحابہ کہنے لگے تھوڑی دیر بعد ایک چشمہ آ جائے گا،
اس چشمے تے جا کے تسی وضو کر لوے آئے تیمم کیوں کیتا ہے؟ پیارے نبی فرمان لگے میرے صحابی او میرے پیارے تو آنا 15 منٹا بعد اب پانی دے پہنچ جاواں گے اے تینوں علم ہے پتہ نہیں پانی تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا موت والا پیغام پہلے ہی پہنچ جائے میں تاں تیمم کیتا ہے اگر پانی نہ بھی ملیا ہویا موت آ بھی گئی تے وضو دی حالت دے اندر اللہ دے نبی رب نال ملاقات کر رہے ہون گے آئے کنا فکری نبی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی انصاری نو ایک وصیت کی تھی فرمایا ہے میرے پیارے صحابی نماز پڑھ حکم کیتا انج نہیں آکھیا پڑھنی چاہیے نماز پڑھ نالے بھی فرمایا انج پڑھنی ہے کہ جی میں آخری زندگی دی نماز ہے اگلی گل بھی سن لو اوے اکاڑے دے باسیو اینا بچیاں نے قرآن دی تکمیل تے جڑا خوبصورت پروگرام رکھے ہے انہاں بچیاں نو قرآن والیاں نو دعا دین واسطے آئے ہو توجہ کرے آئے او پیارے ہو میرا نبی آندا ہے اس طرح نماز پڑھ جی میں زندگی دی آخری نماز ہے انج قیام کر جی میں تیری زندگی دا آخری قیام ہے کی خبر ہے دوئی رکعت واسطے تو قیام کرنا ہے یا فات ہو جانا ہے اللہ اکبر انج سجدہ کر جی میں زندگی دا آخری سجدہ ہے دوے سجدے تک تو پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا اتنی بریک بینی نال میرا نبی اپنے صحابہ نو آخرت دی فکر یاد کروا رہا کدی سانو آئی ہے فکر وہ جڑی میں تو پڑھی ہے نا کل دا کی پتہ ہے ایک شعر بھی میں نمدہ ہوتے جے ایڈوانس سبحان اللہ ہو جائے تو شعر بھی سن زیادہ تو نہیں ہمدے اقبال تو ہے شعران دا بادشاہ لیکن مینو شعر گھٹ ہمدے پیارے بھائیو لیکن الحمدللہ جڑا پڑھاں گا وہ ہوئے گا ترجمہ قرآن حدیث منی رب دی رضا منی رب دی رضا سب جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بڑا قرآن چویندی ہے نا کل کی ہونا ہے تن کوئی پتا منیے رب دی رضا سب جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بڑا بھائی رب کو ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے بھائی رب کو ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے کوئی مان نہ پہ کریے نہیں جٹ دا وسا نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بنا رب مرضی کرندہ اوتے بادشاہی دندہ چاہے تختو سٹندہ انہوں کی پرواہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بنا ایک بابا جی رو رہے ہیں میں آکھے بابا جی کیوں رو رہے ہو آخر روندہ تو پیا بیٹی پڑھی لکھی بھی ہے بیٹی خوبصورت بھی ہے بیٹی بہت دنا بھی ہے بیٹی سمجھدار بھی ہے بیٹی نیک اتنی ہے کہ گوانڈی نو پتہ نہیں کہ انہاں دے گھر کوئی لڑکی ہے کہ نہیں اور پردے دی اتنی پابند ہے کہ شاید ان دے چہرے تے سورج دی دھوپ بھی نہیں پئی لیکن روندہ تا پیا کہ رشتہ کیتا پتہ نہیں لگیا بچہ نشئی نکلے
ساری عمری میں دکھ دے آنسو روندے رہنا. میں آخیا بابا جی ایک شیر آ رہا ہے، ہووے رب نو جو بانا، ہووے رب نو جو بانا، لکھیا پاسے نہیں ہو جانا، ہووے رب نو جو بانا، لکھیا پاسے نہیں ہو جانا. بھاویں جیڑا کوئی سیاڑا ہو جاندی ہے خطا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا. کل دیا خبروں دا کنوں پتہ ہے؟ اللہ. میرے پیارے بھائیو، موت آ گئی. قرآن آدھے ثم اماتہ فاقبرہ، مرن تو بعد تیری قبر بنے گی. قبر دو قسم دیئے، یا تے جہنم دا گڑا بن جائے گی یا جنت دا باغ بن جائے گی. اگر نیک بندہ ہے، اللہ دا مومن آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، روزہ رکھنے والا آدمی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا آدمی ہے، بہترین ہے. اللہ تے اللہ دا نبی نہیں، ساری عمر اطاعت کرنے والا آدمی ہے. جب قبروں کے اندر جائے گا تو اتنا سکھ آئے گا کئی صدیاں قبر دے اندر سو جائے گا. جب رب بیدار کرے گا آکھے گا مینوں کچی نیندری اٹھا لے. اتنا سکھ کائنات کسے بیڈ روم تے نہیں ہے جتنا بیڈ روم قبر والا مومن بندہ دا رب بنا دے گا. سبحان اللہ. تے مجرم بندے دی قبر دی حالات اتنے اوکھڑ کہ میں دس دیا نا، ہو سکتا ہے کسے بندے دے دل نو اٹیک لے. اتنا خطرناک قبر دا معاملہ ہے. اللہ. ایک دن نا نبی پاک بیٹھے نا ایک قبر تے، اتنا روئے کہ رو کے نا نبی پاک دی داڑھی مبارک بھیج گئی تے آنسو اتنے زمین تے گرے کہ جتھے بہ کے رو رہے ہیں زمین کچڑ بن گئی. تے جدو چپ ہوئے نا تے آپ نے فرمایا او میرے ساتھیوں تے میرے بھائیوں، اے قبر والی فکر کر لو، خطرناک معاملہ قبر. اللہ اکبر. پیارے بھائیو، جلے بندہ فوت ہو جائے سب تو پہلے کی کم کرنا برا آسان ہے. اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں غسل دین دا انتظام کرو. غسل کیویں دینا ہے؟ پانی گرم کر لو، اس پانی دے اندر بیری دے پتے پا لو. کچھ بندے آندن ٹالی دے پا لو، کچھ آندن نیم دے پتے پا لو. او تیری خیال دا نام دین نہیں، میرے نبی پاک دے عمل دا نام دین ہے. پیارے نبی نے فرمایا پانی گرم کرو، پھر بیری دے پتے پاؤ، اور کوئی پتے نہیں پانے، بیری دے پتے پاؤ. اے پانی مسنون ہوئے گا، اے سنت مطابق پانی گرم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اگے فرمایا انہوں غسل کون دے وے؟ اسی تا بندے رکھے ہوئے سیپی تھے، انہوں عید بکری دینے ہیں، میاں رکھا ہے. میاں ایک میاں رکھا ہوا ہے، انہوں عیدہ دینے ہیں، بکری عیدہ دینے ہیں، نال انہوں کوئی پیسے بھی دے دینے ہیں، تے نال تھوڑی بہت مترخواہ دے دینے ہیں، نال صدقہ خیرات بھی کدی کدی دے دینے ہیں. کیوں؟ یہ ساڑھے مردے نماندہ ہے. حدیث چلتا ہے قریبی رشتہ دار دے دے. تے تبرانی دے ایک حدیث سن لو تینوں انشاءاللہ اتباع شوق پیدا ہوئے گا. پتہ میت نو نوان دا ثواب کیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبرانی دی حدیث ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ قریبی رشتہ دار اپنی میت نو نوائے گا تے میت دے عیب چھپائے گا، اس بندے تے اللہ اتنا راضی ہو جاندہ ہے 40 سال
40 سالاں دے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دیندا 40 سالاں دے گناہ بندیاں دے معاف ہو جاندے صرف غسل دین والے بندے جڑا غسل دے رہے 40 سالاں دے گناہ تیرے معاف ہو جان تم نے کی دے رہے او میاں نو نے کی نہ دے اے آپ نے کی کر اگلی گل سن قریبی رشتہ دار دا مانا جے باپ فوت ہو گئے بیٹا غسل دے وے جے بیٹا فوت ہو گئے باپ غسل دے وے ان دی وجہ کی ہوئے گی اگر کوئی میت دے اندر عیب ہوئے گا تے باپ کدی بھی نشر نہیں کرے گا بیٹا اپنے باپ نو بھی نشر نہیں کرے گا جے ہور کسی نو کہو گے نوا ہو سکتا ہے او بیماری دی حالت فوت ہویا ہوئے بعد دفعہ میت نو نوا دیا اندہ یعنی بڑا پیشاب نکل جاتا ہے پھر لوگ مسکراندے بھی ہیں مذاق بھی کردن بڑے بڑے عیب ہو سکتے بندہ مریض ہو کے آیا ہے لیکن انہاں ساریاں چیزاں نو کون چھپائے گا جیڑا قریبی رشتہ دار ہوئے گا بھائی نو بھائی نواوے وہ بھی عیب چھپائے گا اگر باپ نو بیٹا نوائے وہ بھی عیب چھپائے گا ایک توجہ ہے عیب بھی چھپا لو گے عزت بھی بچا لو گے اور 40 سالہ دے گناہ معاف کروا لو گے آج تو بعد خود نوایا کرو اپنے میت کو خود اللہ اکبر یہ ہیں سوکھے سوکھے مسئلے مولوی نہیں کر دیں لیکن یہ کرنے چاہیے کدوں آپ مطلب ہے نہیں کرنے کہ ایسے بھی ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ انہوں نے زندگی دے 90 سال ہو گئے اجے انہوں نے غسل نہیں کرنا ہوندہ جڑا غسل دا صحیح طریقہ ہے نا اجے نہیں ہوندہ تو انہوں نے ایک فکری جی گال کر دیا 15 بندے ہیں جنہاں نو عذاب قبر ہوئے گا اور 15 بندے آدھے بچو ایک ایوی بندہ ہے کہ جنہوں عذاب قبر ہوئے گا وہ کون ہے جنہوں غسل کرن دا آج تک والی نہیں آئے اپنے علاقے دے عالمہ کو غسل دا طریقہ سیکھ لو حدیث چندہ جن نے صحیح غسل نہ کیتا انہوں عذاب قبر ہوئے گا ایک بلی تو بڑا جانوروں دی قبر چاہ جائے تے جدوں دی قبر بن جائے گی تے او بندے تے حملہ کرے گا قبر والے تے اندر تے انج لگے گا جی میں قبر ایک دھماکہ ہوگا وہ پتہ نہیں کی شے ہے کتنی خطرناک چیز ہے اللہ دے نبی نے پوچھا ایک صحابہ پوچھ دیں سونے ہو ایک کون بندہ جنہوں اتنا بڑا خطرناک عذاب ہوگا قبر میں فرمایا ایک غسل نہیں سی صحیح کردہ اے میں نہ دھو کے نکل جاندہ سی تینوں شرم آندی عالمہ کوئی پوچھ ہی نہیں سی سانو جیندیاں نو غسل کرن دا مال نہیں ہے تے اسی میت نو کیویں نواندے ہوواں گے او میرے دوستو ایک تا غسل کرن کران دا طریقہ سکھ تے ایک نوایا بھی آپ کر 40 سالہ دے اللہ گناہ معاف کرے گا سبحان اللہ اچھا غسل ہو گیا ہن کی کرنا چاہیے جی اگر بندہ ہے تے انہوں 3 کپڑیاں دے اندر کفن دیو 3 چادراں دے اندر اگر عورت ہے تے 5 چادراں دے اندر کفن دیو ہر جگہ تے عورت نو چھپایا ہی گیا کیونکہ عورت مانا پردہ ہے آج بھی 3 چادراں دے اندر بندے نو یعنی کفنا دیو اور عورت نو 5 چادراں دفنا دیو پیارے دوستو غسل بھی ہو گیا کفن بھی ہو گیا ہن مسئلہ جنازے دا اے میں قبر والے لے کے آ رہا قبر والے تھکے آجے نا کیوں جی ہاتھ کھڑا کر کے آنکھوں کا تھکے ہو 3-4 ہی تھکے رہے سارے ہاتھ کھڑا کرو نہیں تھکے سارے ہاتھ کھڑا کرو سارے ماشاءاللہ نہیں تھکے بڑی گل
بڑی گل دا مطلب ہے کہ تسی چنگے ہو رنگی تقریر تا بندے جلدی تھک جاتا گل تو ہے نہ ہو استاد جی پیاں دین کہ خامد بیوی نے غسل دے سکتا یہ گل ہے لیکن ویسے نہیں کیتی لوگ انج نہ سمجھن کہ مولوی مسئلے کیویں دے کر رہے ہیں حالانکہ ایک کیویں دے نہیں اللہ اکبر پیارے دوستو میرے بھائیو ذرا توجہ کرے ہن جنازہ پڑھنا ہے کتھے پڑھنا ہے تے جنازے پڑھن دا ثواب کی ہے تے جس بندے کو ٹائم نہیں وہ آدھا صرف میں جنازہ پڑھ کے چلا جانا میں بیزی بڑا او بیزی آج تیرے کول قبر سے جاوان دا ٹائم نہیں ہے کل تیرا جنازہ اٹھیا تے بندیاں کول ٹائم نہ ہویا تے کی بڑے گا سنو جڑا بندہ قبر تے بھائی نو دفنا کے ہوندا ہے ان دی عظمت کی ہے تے جڑا صرف جنازہ پڑھ کے چلا جاندا ہے ان دی عظمت کی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ جنازہ پڑھ کے چلا جائے گا اس بندے نو ایک قرات ثواب ملدا ہے فرمایا قرات کی ہے فرمایا جتنا اود پہاڑ وزنی ہے اتنا وزنی اوندا عمل ہے 5-10 منٹ لگے جنازے پڑھن تے تو اود پہاڑ دے برابر وزنی ثواب پا گئے قرات اود پہاڑ جڑا وزنی میرے دوستو میرے بھائیو لیکن جڑا بندہ اپنے آخری مہمان نال اکاڑے دے وچوں چلا گیا قبراں دا مہمان بن گیا اینا گلیاں دے اندر دوبارہ تیرا بھائی آئے گا نہیں اینا گلیاں دے اندر اینا گھراں دے اندر تیریاں مجلساں دے اندر دوبارہ تیرا ابو آئے گا نہیں آخری مسافر نو تو نہیں دفنا کے ہونا ہے اے بڑا بڑا نقصان تیرا بھی ہے پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ قبر تے جائے گا قبر دے اوتے مٹی پائے گا 3 بوک مٹی دے پائے گا اتھے بھی ایک مسئلہ ہے کچھ بندے مٹی دے بوک پاندے ہی نہیں وہ انہوں سباب نو ایڈا سباب سمجھ دے نہیں تو کئیاں دی تک کرنڈی خراب ہوندی ہے کئیاں دی نا مایا لگی ہوندی ہے کپڑے آنو تے پھر جڑی ہے نا اور ترٹ جاندی ہے کیشے آکر ٹوٹ جاندی ہے وہ مٹی دے بوک پاویں نا تو انہاں دے ہاتھ ہوندے بڑے چٹے چٹے جے تے مطلب ہے بڑے نرم نرم جے تے او گڈی چوں نکلے او ہن مٹی لگے نا تے انہاں دے ہاتھ خراب ہوندے پاندے کہ جا کے بھی ایڈے بد نصیب ہیں او مٹی دے بوک نہیں پاندے اچھا تے کئی نہیں پاندے اور ویکھو آئے بوک ہے تے ایک مٹ بوک تے آئے تا ملاؤ تے بوک بڑھنا ایو ملا اے بھی صحیح نہیں دونوں بوک بھر کے تسلی نال اپنے بھائی دی قبر تے 3 بوک پائے کرو ان دا ثواب کی ہوئے گا پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا طبرانی دی حدیث ہے علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح آکھیا میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ 3 بوک اپنے مسلمان بھائی دی قبر تے پائے گا قیامت دا دن ہوئے گا تھوڑا جا سپیکر اگر تیز چل پوے نا بڑی دیر تمہیں اڈیکدا پیا پر وہ اپنے آپ نہیں چلدا تھوڑا جا میں چلا دے تھوڑا جا ان دے وچ نا قرآن حدیث پڑھیا جا رہا ہے اے انشاءاللہ سڑنا ہی نہیں قیامت تائیں بڑی برکت ہے کیونکہ نا میرا گلا کافی خراب ہے لیکن لگدا ہے کہ تسی دعا کی پیارے دوستو میرے بھائیو ذرا غور کرے تھوڑا جا ہو چلا دے چلایا تھا اس لیکن تھوڑا جا گھر چلائے سو وہ بندہ چنگا کئی تا چنگے نہیں ہوندے کئی تا جن ہوندے وہ ایسا چلاندر کہ مولوی ادھے گھنٹے تو بعد ہی فارے لیکن یہ بندہ چنگا ہے بارہ ہون ٹھیک ہے ہون اپنے مطلب ہے کہ ہاتھ نپرا اٹھا لا میرے دوستو میرے بھائیو ہے توجہ کہ نہیں جیڑا بندہ اپنے
مسلمان بھائی دی قبر تے ترائے بک مٹی دے پا دندے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آکھے گا اے میرے فرشتے آؤ اس بندے دے گناہ دیکھو تے نیک عمل دیکھو ہو کاڑے دے مسلمانوں اگر اپنے ویر یاسین بلوچ نو ساتھی لے آنے میں ایسیاں تقریرہ کدی زندگی دے اندر نہیں کیتیاں جندہ فائدہ ہی نہ ہوئے اور ایسی تقریر بھی میں کدی نہیں کیتی جس تقریر نال کسے مسلمان بھائی دی دل آزاری ہوئے سنیاں وابیاں دے مسئلے میں کدی نہیں چھیڑے او میرے دوستو فکر آخرت یاد کروا رہا مرنا سب نے اور اس مسئلے دے اندر تینوں علم ہونا ضروری ہے جیڑا بندہ 3 بک مٹی دا پا دندا ہے قیامت دا دن آئے گا اللہ فرمائے گا اے دے عمال نامے ویکھو ایک ایسا بندہ ہوئے گا جن دے عمل دے اندر نیکی کوئی نہیں اللہ دا ہے او پھر ویکھو ہو سکتا ہے کسے مسلمان بھائی دی قبر تے گیا ہوئے او تے مٹی پائی ہوئے فرشتے آکھن گے اللہ 3 بک مٹی دے تے پائے اللہ دا ہے انہاں 3 بکاں مٹی نو ایک پرڑے تے رکھ دیو دوسرے پرڑے دے اندر زندگی دے سارے گناہ رکھ دیو ہن ترازو کرو جدوں ترازو ہوئے گا اے 3 بک مٹی دے بھاری ہو جان گے تے بندہ او 3 بکاں دی وجہ نال جہنم تو بچ کے تے جنت چلا جائے گا مینوں ایمان نہ دسو جیڑا قبر تے گیا ہی نہیں اونے 3 بک پائی نہیں کیڈا بڑا نقصان ہے او بیزیو کدی اپنے آپ نو سوچیا کر کہ اج میرے کنڈیاں تے کسے دا جنازہ جا رہا ہے کل کسے دے کنڈیاں تے میں بھی جانا پھر جڑا قبر تے کھڑا کے دعا مانگ کے آئے گا اس بندے نو 2 اود پہاڑ دے برابر ثواب ملے گا 3 بک بھی تے 2 اود پہاڑ بھی تے گھنٹہ لگ جائے گا کی حرج آج تو بعد اپنے بھائیاں دیا قبراں تے جا کے مٹیاں پا کے دعاواں مانگ کے آؤ گے پھر تیرے واسطے رب بندے پیدا کرے گا جڑا تیری قبر تے بھی آئے گا اللہ اکبر ہن ایتھے کھڑا ہو کے قبر بن گئی ہے اتے پانی چھڑکیا گیا ہے پیارے نبی دعا کرنے لگ پے کتنی لمبی دعا میرا نبی کرتا ہے ایڈوانس سبحان اللہ دے دیو تینوں جملہ دیا جی میں اٹھ بندہ لوے اٹھ نو نار کرے اٹھ دی کھلڑی اتارے اٹھ دا گوشت بناوے پھر اپنے غریبہ بندیاں دے اندر محلے دے اندر گوشت تقسیم کرے ذبح کرنے دا کتنا ٹائم ہے کھلڑی اتارا دا کتنا ٹائم لگیا گوشت بناون دا کتنا ٹائم لگیا پھر تقسیم دا کتنا ٹائم لگیا فرمایا اے جتنا ٹائم لگیا ہے نا اتنا ٹائم تک میرا نبی اپنے قبر والے بھائی نو دعائی دیندا رہندا سی اے زیادہ دعا کر دے یار اللہم ثبتہ بالقول ثابت اللہ اس قبر والے دا ہونے حساب ہونا ہے سوال ہونا جواب ہونا او فرشتیاں دے قد بڑے 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 انہاں فرشتیاں دیاں اکھاں پتیلے تو وڈیاں اور نیلیاں کھوارے اور جب بولن گے قبر چاہ کے انج لگے گا کہ میں سمانہ دی بدلی گڑکی ہے تو زمین تے گر گئی ہے جتنا آواز بدل کڑکن دا ہے اتنا اچھی انہوں دی آواز ہوئے گی میرا نبی آدھا ہے رو رو کے تالمی دعا کردہ ہے تاکہ اس بندے نو انہاں تو گھبرا نہ جائے سوال جواب پریشان نہ ہو جائے اللہ صحیح صحیح جواب دے مردی قبر والے نو توفیق دے کنا احساس کردہ سی میرا نبی تیرے کو تے قبر تے جا کے 3 بک مٹی دے پاون دا ٹائم نہیں تے نبی پاک ایڈی لمبی دعا منگ دیا
ہن آ گئے قبر چ منکر نکیر، انہیں اٹھا لیا، میرے لئے غور کرو تو مینوں ویکھو، تسی آکھنا تو سارے اکاڑے تو سونا سونا تو میں کوئی نہیں، لیکن میں توجہ تاں کروا رہا اور ویکھو کیویں بندہ بیدار ہوئے گا فرشتہ جدو اٹھانا ہے، اکا اکا مرے گا، ہمیں ماڑی جی آنکھ فرشتہ سے جو پوے گی بندہ ادھر منہ کر کے نہ ایک جملہ بولے گا، ایویں ادھی ایک نظر ہی پئی ہے، اکھی مردہ اٹھی سی تے ادھی جی نظر پئی فرشتیاں سے تو نہ دے کہا دینے پر لگ دے جی میں سمانہ نہ سیر ٹکرار پتیلے تو وڈی انہاں دی آنکھ ہوئے گی تے نیلیاں آنکھیں او ادھی ایک نظر ویکھی نا تے یک دم دوئے پاسے منہ کر کے نا ایک جملہ بولن لگ پیا آندہ دونی اسلی او مینوں کچھ نہ کھیا ہے اجے میرے نال معاملہ نہ کریا ہے، مینوں چھڈو مینوں پہلے نماز پڑھا دیو، آؤ سورج غروب ہوئے میری اثر دی نماز رہ گئی ہے، دونی اسلی مینوں چھڈو تو مینوں نماز پڑھا دیو، بار بار یہ گل پہ کر دے، فرشتے بول کے آدل او پیارے ہون نمازہ پڑھا دا ٹائم چلا گیا ہے، ہون تا جیڑیاں پڑھیاں نہیں اونا دے بدلے دیوان دا ٹائم آگے، سدھا ہو کرمالیا سدھا ہو، اے اوہی سوال دا جواب بولے گا جنہیں ساری عمر کدی نماز چھڈی نہیں آئی، اے تے فکر کرنی چاہی دیئے، جیڑا بندہ اے آکھے گا قبر دے اندر اجا گسا تے قبر دے اندر فرشتیاں نے سے گل تے ہی مک جانا ہے کہ اے بندہ کوئی چنگا تے اللہ لگدا ہے، جنوں اٹھی دے اللہ نماز دی فکر لگی ہے تے سانوں تے آج تک لگی نہیں، آج تو بعد فکر کر لو میں ساری عمر نماز چھڑنی نہیں، جیڑا بندہ بے نماز بن کے قبر جائے گا ان دے واسطے 99 سپ پیر تے ایک سپ اتنا زہریلا ہے 40 سال تک ان دے ڈنگ دا اثر رہے گا، تے جیڑا نمازی ہے وہ آکھے گا دعونی اسلی مینوں چھڑ دیو، مینوں ایک باری نمازہ پڑھن دیو، کیوں دنیا دے اندر بھی شادی بعد چاہی نماز پہلے آئی، غمی بعد چاہی نماز پہلے آئی، اور میں سارے کم بعد ہی کردہ نماز پہلے پڑھے دا، کدھی چلی نہ جائے نماز، اے دو نماز چھڑ بما، اے دو موت آ جائے کدھے ویران نہ ہو جائے، تھکتا نہیں گئے ہو، ایک مولوی تو تھک گیا، باقی 6 بندے اٹھی جاؤ تو بریک بلوچ بڑی طاقت، 7 بندے جدو میری مجلس سے اٹھ جاندے نا تو میں کدی تقریر نہیں کی تھی، 2 تو اٹھ گئے، ایک اٹھ گیا تو اللہ کرے کوئی چھوڑے چھوڑ بھی کوئی کرکیت ہے اللہ تے اٹھے داڑھی آڑا اٹھیے گیا کدی واپس نہ آئے، باوے میں ٹیل لالوں کوئی داڑھی موڑ اٹھ جائے تو موڑ بھی مان لیتا ہے، ہائے ہائے کیڑا ایسا مسئلہ سی جامن دا، کل میں ایک جگہ سے بیان پہ کردہ تھا، ایک بندہ کالا نہ اٹھی کے واقعہ، میں کہا کدے جا رہا ہے، آخر مینوں پیشاب آیا، ایک بندہ آدھا میرا وضو ٹوٹیا ہے، میں کہا زور میرا پہ لگتا ٹوٹدا تیرا پہ، عجیب نہیں وضو ہے کہ وہ کچا دھگ ہے، ایویں بہانے بناندن اٹھینا چاندن، کیونکہ کنجری دا ڈانا سو رہا ہوگا نا تو کدی تھکاوٹ نہیں آئی، تھکاوٹ آندی قرآن حدیث دے مسئلے چاہیے۔ پیارے دوستو میرے بھائیو، فرشتیاں نے اٹھا لیا، ہن کلاس لگوئے، حقلہ پھاس گیا فرشتہ، ایتھے بڑی لمبی میرا نبی تاں دعا دیندہ سی،
اللہ اکبر. پہلا سوال فرشتیاں نے جڑا کرنا ہے سانو اسی طرح ہٹیا ہوا نا سوال تو سانو یہ امید بس آئے بات بھی پوچھئے تو جب نہیں اتھے وہی جواب دے گا جنہاں نے کوئی عمل کیتے ہوئے آن وہ آکھے گا تیرا رب کون ہے پر اتنا اونچی آکھے گا انج لگے گا جی میں اکاڑے دے اندر بدل آیا تے بدل گجیا تے بدلی گری زمین تے اتنا زور دی فرشتہ اچھی آواز نال بندے نو آکھے گا تیرا رب کون جیڑا نیک ہوئے گا مومن ہوئے گا بہترین ہوئے گا ساری عمر کدی نماز چھڈی بھی نہیں تے قضا ہوئی بھی نہیں او بندہ آکھے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوئے گا ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے مومن بندہ آدھا ہے دینی الاسلام اے او آکھے گا جندہ چلنا بھی سلام تے جندہ بانا بھی سلام تے جندہ سونا بھی سلام ہے جندہ بولنا بھی سلام ہے جندہ لباس اسلام ہے جندہ چہرہ بھی مسلمان ہے ہائے ہائے شادی بھی اسلام دے مطابق تے غمی بھی اسلام دے مطابق او قبر چاکھے گا دینی الاسلام. سبحان اللہ تو بول پاؤ این لگتا ہے جی میں ادھے گونگے بیٹھے اچھی آکھو میں نو شاک نہ کرتے آئے میں نو شاک پہ جاتا ہے ہاں مطلب ہے پینڈو جا بندہ نا تے شاک پہ جاوے تے بری گال ہے نہیں نا گونگے تے اچھی مڑاکھو ایک باری سبحان اللہ. تیسرا سوال کی ہوئے گا تقول فی هذا الرجل لمحمد او پیارے سونے نبی دے بارے کی خیال ہے ہن جواب دے ہوئے آخری جواب ہے کی جواب ہے آدھا ہوا عبداللہ ورسولہ او اللہ دا سونا رسول بھی ہے تے اللہ دا سونا بندہ بھی ہے. اچھا اے ہوگی کلاس پہلے تو بڑے گرمان ہون ہوگی فرشتیاں دی اس بندے نال صلح ہون مسکرا کے ہنس کے کھیڑ کے پہلے امتحان لگن والا نا منہ گھٹ کے بندہ سیریس ہو کے بندہ تاکہ بچے تو پریشر ہوئے تو بچے نو تھوڑا جا گھبراندہ پہ کنے کے پانی چاہے باہر پھر کئی بیچارے پریشان ہو جاندن اسی نکے نکے جدو باہر آئے نا تو سانو ایک استاد آیا امتحان لگن آدھا رب کنڑ بڑا اچھی جا ایک منڈے آکے ایک رب ہو سکا تو پھر دوے آکے پانچ ہونا کہ تو بڑا پاس ہے اس واسطے نا جی انہاں دی ہون ہوگی سنا تھوڑا جا مسکرا کے آندن بول کے آندن ہونے تھے مولوی آندن کہ سوال تین ہونے لیکن مولوی یاسین بلوچ آندن سوال چوتھا بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ تھوڑے جو کوئی نہیں تے جواب میں تھوڑے کی دینا ہے ہونے چوتھا سوال ہو ویسے رہا ہے ہس کھیڑ کے مطلب فریش موڈ فرشتیاں دے موڈ بھی سیٹ ہو گئے پاس جو ہویا کھلا چوتھا سوال ہے او انہیں پیارے پیارے تو سوالہ دے جواب دیتا نے سانو اے تے دس اے کیڑی کتاب چو پڑھدا رہے اچھی نہیں بولے تکبیر ہائے ہائے نعرہ تکبیر ہماری یاسین بلوچ صاحب کیا جا رہے ہیں انہیں سونے سونے جواب دے رہے ہیں
بڑا پیارا جواب دیتا ہی ساتھو ڈریا نہیں ہے ملاقات تیری ساڈے نال اج پہلی ہے ایڈی ایڈی اکھاں اج تک تو ویکھے نہیں آن تو بلا جھجک سونے جواب دیندا رہا ہے او مومن بندے او نبی دے سچے عاشقاں او پیارے نبی دے غلاماں اے دس ایڈے سونے سونے جواب تو کتھوں پڑھے نے آدھا قرات کتاب اللہ میں اللہ دا قرآن پڑھدا سی قرآن دی برکت لال اور میں نو صحیح صحیح جواب آ گئے کیا شان ہے قرآن بندہ آدھا ہے میں قرآن پڑھدا سی تے آج کئیاں نے ساری عمر ہی نہیں کھول کے دیکھیا کئی ایسے بھی تھوڑے چو بندے بیٹھے میں نے پتہ ہوندہ ہے میں منہ ویکھ لینا سیان لینا تھوڑے جو کئی ایسے بندے جنہوں نے آج تک پورا قرآن ناظرہ بھی پڑھیا نہیں ثواب سمجھ کے ہائے ہائے بڑا بڑا گھٹا ہوئے گا ایک تا نماز نہ چھڑیا ہے کیونکہ نمازی بندہ آکھے گا دعونی اسلی تے فرشتے اس سے سمجھ جان گے کہ بندہ تا کوئی دعویٰ گرگرا ہے بندہ نہیں اڑے گا بندہ جواب سونے دے گا تے جدو بندہ جواب دے لے سی تے وہ نتیجہ کی پیا دیندہ ہے آندہ میں قرآن پڑھدا سی قرآن اللہ اکبر ایک گل اور بھی سن لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن میرے سونے نبی جی مینوں کوئی وڈی نصیحت کرو میرا نبیاں دا قرآن پڑھیا بھی کر تے قرآن پڑھایا بھی کر سیابیاں دے میں ساری عمر قرآن پڑھدا بھی رساں تے قرآن پڑھندا بھی رساں لیکن ایک گل میں اپنے سونے نبی پاک نو پوچھنا چاہنا کہ مینوں مل سی کی میرا نبیاں دا قرآن پڑھدا بھی روی تے قرآن پڑھاندا بھی روی ایک نہ ایک دن قبر تیری بھی بنے گی جدو تیری قبر بن جائے گی روزانہ تیری قبر تے 70,000 فرشتہ اتر کے دعا کرے گا ایمان نہ دسو جن دے حق دے اندر ایک فرشتہ دعا چا دے وے انہیں معاف ہو جانا ہے تے جن دے حق دے اندر 1.5 لاکھ فرشتہ روزانہ دعا کردہ اے شان قرآن دے سبحان اللہ ایک گل اور بھی سن لو چار جماعت ایسیاں نے بلکہ 5 جماعت ایسیاں جنہوں قبر دی مٹی کھائے گی نہیں ساری دنیا دے لوگانو قبر دی مٹی سرما بنا دے گی ہڈیاں بھی نہیں رہیاں اور جڑی حریر دی ہڈی ہے ان دے اندر ایک چھوٹا جا مڑکنا ہے اس مڑکنے تو دوبارہ بندیاں اللہ تعمیر کرے گا سارے سونیاں اکھاں بھی کھا جائے گی مٹی قبر دی سونا چہرہ بھی مکھڑا بھی کھا جائے گی قبر دی مٹی اے سینہ بھی کھا جائے گی قبر دی مٹی لیکن 5 جماعت ایسی جنہوں قبر دی مٹی نہیں کھائے گی 5 جماعت میں ساریاں دساں دے ٹائم بڑا چاہیدا ہے 5ویں جماعت کیڑی ہے سبحان اللہ ڈواس ہو جائے بھاوے ہولی ہو جائے تا جواب آئے گا 5ویں جماعت ہے فرمایا قرآن دا کاری قرآن دا حافظ او کاری ہوتے حافظ او بچے تیرا نا کی امتیاز حنزلات امتیاز تو استاد دو سن لو خوشخبری فرمایا جدو کاری قرآن قبر میں جائے گا حافظ قرآن قبر میں جائے گا ان دی لاش نو قبر دی مٹی کھائے گی نہیں انج محفوظ رکھے گی جی میں نبیاں دے جسم نو اللہ نے قبر دے اندر محفوظ رکھے آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ حنزلہ حنزلہ بیٹا حنزلہ قبر اپنی میں بیٹھنی او بیٹا امتیاز قبر اپنی میں بیٹھنی
کیڑے وڈے کامیاب تغمے لے کے بیٹھے ہو کہ تیری قبر دے وے تیری لاش نو مٹی نہیں کھائے. یہ ہے قرآن دی پڑھن دی برکت. پیارے دوستو میرے بھائیو، جدو کاری قرآن قبر چندا ہے تے اللہ قبر نو وحی کردا ہے. تسی کہنا ہے قبر نبی ہے، وہ تا نبیوں نو وحی ہوندی آئی. موسیٰ دی ماں نو بھی وحی ہوئی آئی، وہ نبی آئی. بول پیچھے تسی کرنا سوال. وابیاں دی مجلس وچ بیٹھ کے نا حدیثاں دے وچ بیٹھ کے تقریر کرنا آسان نہیں. کر سوال ہن کر. چھری نو وہی ہوئی ہے کہ نہیں؟ آگ نو وہی ہوئی ہے کہ نہیں؟ پانی دے وچوں 12 موٹر وے نکلے آن، پانی رکیا کیویں آ؟ وہی ہوئی ہے کہ نہیں؟ او بولتا پاؤ، چلو مانی جاؤ، تیری تقریر صحیح ہے، مانی جاؤ. صحیح ہے، شاباش. کیا بات. پیارے دوستو میرے بھائیو، اللہ قبر نو وہی کر دے. فَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ. اللہ دا اے قبر، میں اللہ بول رہا، اس بندے نو کھانا نہیں آئی. اللہ میں تو بڑے بڑے کھا گئی، بڑے بوجر بوجر کھا گئی، بڑے 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 سردار کھا گئی، پڑھے لکھے کھا گئی، عربی عجمی کھا گئی، کالے گورے کھا گئی، پڑھے لکھے نہ پڑھ کھا گئی. اللہ اے بھی تے بندے رنگا بندہ ہے، اندے واسطے سپیشل ٹیلی فون پہ کرنا. اللہ گل کی ہے، اندہ شان کیوں ہے، اندی وجہ کی ہے، انہوں کھانا کیوں نہیں؟ آپ ہی تو ڈیوٹی لائی گئی، ہر نو کھا جا، ہوڑ کیوں نہیں کھاون دینا؟ اللہ گل کی ہے. اللہ دا اے ہے تے بندے رنگا بندہ ہی، پر اندے سینے وچ قرآن ہے. اللہ اکبر. اچھا، فرشتیاں نے پوچھا کہ تو سونے سونے جواب کیوں دیتے؟ ہن مینوں ہاتھ کھڑا کر کے دسو کہ آج تو بعد تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھو گے؟ پڑھاؤ، پڑھو گے؟ پڑھ دے رسو، پڑھ دے رسو. ایک ایک لفظ بھی رٹ لو نا تو ایک دنوں بھی پڑھیا جائے گا. پڑھ سنا آج تو بعد جڑا ناظرہ پڑھ سکتا تو ضرور پڑھے، تے جنہوں نہیں آمدا وہ پڑھنا شروع کر دے. او نہ ہوئے کہ وہ ایک حدیث سمجھی ہے کہ اللہ بندیاں نو فرشتے پوچھن گے کہ تینوں جواب کیوں نہیں آیا قبر وچ؟ جڑا پہلا بندہ سی وہ تو بڑے بڑے کاڑ جواب دیندا سی، تینوں کیوں نہیں جواب آیا؟ تیرا چہرہ کیوں مرجھایا پیا؟ آندا میں قرآن کو نہیں پڑھدا. اللہ دی قسم حدیث ہے. وہ آندا او فرشتے میرا اپنا ہی گناہ ہے، میں قرآن پڑھدا ہی نہیں سی. ہن پڑھ سو کہ میں مینوں راضی کر دے پیا. ہاں پڑھ. اچھا ہن ایک نکی جی گل ہور سن لو. ہن فرشتیاں نو پیا کردا ڈیمانڈ، ایڈا جھک ہویا کھڑا ہے. ہن فریش موڈ آ گیا نا، اوندا جھکا لے گیا، سونے سونے جواب دیون لگ پیا. فرشتیاں نے پوچھ لیا تینوں جواب کیوں آیا؟ آندا میں قرآن بھی پڑھدا. تے ہن فرشتیاں نو اے آندا ہے، ایک ڈیمانڈ کردا ہے. سبحان اللہ ہونی کوئی نہیں، میں کیویں دسنی؟ اچھی ہوے تے تاں ہی دسنی ہے نا. بڑی گل آدھے کہ اکاڑے دے بندے بول دے نہیں آئے تب بادشاہ بڑا بول دے. کیا بات. اور ہن بس بھی چکر بریک بھی لا لو، مینوں بھی بولن دو. اور شروع ہی ہو گئے ہو تو جو اللہ 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 یا اللہ انج کدی ساڈے نال تے قبر وچ فریش ماحول بنے نا. ہن ایک گل کردا قبر والا کنوں؟ فرشتیاں نو. ایک ڈیمانڈ کردا ہے، ایک خواہش کردا ہے. آندا ہے ارجو
مینوں قبر چوں کڈو مینوں ماں پیو ملن دیو مینوں بچے ملن دیو میں اپنے بھراواں نوں ملنا چاہنا میں اپنے بیوی بچیاں نوں ملنا چاہنا میں اپنی برادری نوں ملنا چاہنا فرشتیاں دے کیوں ملنا چاہنا ہے ساری عمر انہاں دے کولوں ہو کے آیا ہے 50 سال 60 سال 90 سال گزارے نہیں آج کیوں پہ جانا ہے اداس ہو گئے اکھے اداس نہیں ہویا میں فاخبرون ایک خبر دینی ہے کی خبر میں اپنے ماں پیو نو بڑا پیراواں نو رشتہ داراں نو بچیاں نو بیٹیاں نو سب نو کہنا ہے میں اج تواڈے کول خبر دیون آیا ہنے مینوں دوبارہ قبر دے اندر پھر لے آ کے دفن کر دیوے آئے او فرشتیو ایک مان لو فرشتیاں دے کرنا کی اکھے میں دساں گا میں قبر جو پاس ہو گیا اللہ اکبر ایڈی خوشی ہوئے گی کہ میت آندا میں ایک باری جاون دیو میں خبر دے کے آواں اپنے ماں پیو دا دل ٹھار کے آواں اوے ابا جی تے امی جی او میرے پیارے بھائیو میں پاس ہو گیا قبر دے سوال چوں فرشتے آدھے ایک کم ہونا نہیں ہے کی سنیا نے آئے کی اسی کوئی نہیں جامن جمن دینا موڑا دا جامن دیو وہ آدھا نہیں وہ آدھا جامن دیو وہ آدھا نہیں اس دوران یکدم اسمانہ تو ایک اور آواز آ گئی فینادی منادم من السماء ایک آواز آئی او چھڑو ان گلاں چھڑ دے چھڑو کوئی اور کسی دی قبر چ تے جانا نہیں ان دے نال ہن لاگ پیو کڈن دوستیاں بس کرو ان دا جامن جمن دا کوئی پروگرام نہیں تے نہ جانا اینو کہہ دیو ایتھے رہنا ہے اس تو بعد اگے ہی جانا ہے پھر اس تو بعد بڑا کا جانا ہے اللہ اکبر آواز آ گئی فرشتے دی فرشتہ دا ہونے جنت جو ایک آ رہا بستر بس وہ تھلے بچھا کے انہوں حکلیاں چھوڑ کے سوا کے جنت جو کھڑکی کھوڑ کے ہواواں ٹھنڈیاں مٹھیاں خوشبودار چوا چلا کے تے ان دے اوتے صدقہ جاریہ جڑا کردا رہے ان دی قبر پا کے وہ انہوں مٹھیاں بھرے گا یہ سو جائے گا بس تھوڑا کام ہن ختم ہو گیا انہوں آکھو جانا جونا کوئی سن لی نہیں لو جی یہ گل مک گئی ایتھے تے ایک چھوٹی جی لسٹ سن لو کہ کتنے بندن جنہوں عذاب قبر نہیں ہونا لسٹ ہے بندے آدھی اپنے کولو نہیں بنائی حدیثاں چ 8 بندن جنہوں عذاب قبر نہیں وہ پھر میں دس دیاں گا ٹائم کافی ہو گیا ہے استاد بیمار بندن اسی ساری رات بٹھائی رکھیے تو پھر انشاءاللہ صحیح کر دی وہ 8 بندے دس دے تھوڑی راندی کھاندی سبحان اللہ بھی ڈاؤن تھوڑی سبحان اللہ راندی کھاندی بھی ڈاؤن ہو جانی ہے تو میرا خیال ہے بس چکریے کوڑے رومن اور چوپ چنگی ہے تھوڑی سبحان اللہ واڑے ڈڈھن ہو گئی ہے تو اچھی سبحان اللہ کوئی نہیں تو میں میری بریک ہے ٹھیک ہے نا اللہ تو اچھا شان مصطفیٰ شان قرآن حکام قرآن قاری یاسین بلوچا نعرہ تکبیر استاد جی اجازت ہے 5 منٹ اجازت میں تو استاداں دا پیار کرنا چاہتا سی لیکن تھانوں نہیں کسی بزرگ دا پیار اچھا 8 بندے جنہاں نو عذاب قبر نہیں اور ویسے میں خوش ہویا کئی بندے نا تقریر مکاندے ہیں نا تو بندے نے شکر ہویا چنگا ہویا جنڈے چھٹے لیکن میری تقریر بھی مطلب ہے بھی مطلب رکھی جی یہ رکھی تقریر ہے نا کہ مرچ مثالہ کوئی نہیں ویچ شعر و شاعری کوئی نہیں
مثال دے طور تے یہ رکھی دی تقریر گنی جاندی ہے نا، بے ذائقی تقریر، لیکن اس دے باوجود میں تھوڑے ایمان تے، تھوڑے دعوت تے، تھوڑی سوچ تے، تھوڑی فکر تے میں خوش ہو رہا ہوں۔ اللہ جی میں اکٹھے بیٹھے ہیں سانو کامیاب کر کے ایویں جنتاں چ بھی اکٹھیاں لے جائیں۔ ایڈی پیاری سوچ ہے کہ میں ورکا ناپ لیا، بجھے گھت لیا، کسی انج نہیں آکھے بھی جانا ہے لگ پڑنا رہا نو۔ 8 بندے جو پہلا بندہ چل تو ٹرنا تو بیڑے پہ جانا، کام تا بڑا خراب، کی کرا موشن تروڑ سن گڈی ریڑیں لگ دی ہے تو موشن تروٹ جاتا۔ ابن حبان دی حدیث ہے، چلو میں جلدی جلدی مکا دینا۔ پہلا بندہ او جن میں قبر دن میں کامیاب ہو جائے گا، جنہوں عذاب قبر نہیں، اندہ عقیدہ ہے کہ حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، تے عمل کردہ رہے، جیڑا بھی عمل کردہ ہے اس عمل دے اتے جج محمد پاک دی مہر لا دیتا ہے۔ آندہ عقیدہ توحید ہے تے عمل سنت دے مطابق ہے، ساری عمر اپنی مرضی نال عمل نہیں، ہر عمل دے اندر نبی پاک دی سنت دا خیال کردہ رہے، آئے عمل صالح کردہ رہے، تے عمل صالح او ہندہ ہے جس عمل تے جج محمد پاک دی مہر۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اے دو کام کردہ رہے، عقیدہ توحید تے عمل نے ایک قبر جائے گا، انو عذاب قبر نہیں۔ اگر تسی کسے کتاب چو حوالہ تلاش کرنا ہے تو صحیح ابن حبان۔ دوسرا بندہ جنو عذاب قبر نہیں، ابو داؤد اللہ دی راہ دے اندر یعنی مسلمان نادا حفاظت واسطے پیرا دیندہ رہے، ایک دن پیرا دیتا ہے، بندہ بعد فوت ہو گیا ہے، اللہ دے سونے نبی دے صحابہ دن حفاظت فاجر بڑا ہے، اندہ جنازہ نہ پڑھاؤ، میرا نبی آندہ ہے، اندے عیبانو جو میں دیو، کوئی نیکی بھی دس دیو، اگر ایک دن مسلمان نادا انہیں پیرا دیتا سی، میرا نبی آدھا جنازہ پڑھئے، پڑھیا گیا، اس میت نے سونے نبی نے سونی انگلی دا اشارہ کیتا، فرمایا تیری جماعتی تینوں جہنمی تصور کر دیا، تو ایک رات مسلمان دی حفاظت دا پیرا دیتا، جنت اپنے نام کروا لئی۔ جیڑا بندہ مسلمانہ دی حفاظت واسطے پیرا دے رہے ہیں، اے جدو قبر چاہے گا، انو عذاب قبر نہیں۔ تیسرا بندہ سلسلہ تو صحیحہ، علامہ البانی نے ایک کتاب لکھی ہے، اندہ نا سلسلہ تو صحیحہ، اس واسطے کوئی حدیث اس کتاب جو ضعیف نہیں۔ تیسرا بندہ اے بندہ بڑا پیارا ہے تے بڑا اچھا عمل کرتا ہے، تے اے انج نہیں دسنا جے میرے بھائی ہو، میرے بیلی ہو، میرے سجن ہو، میرے یار ہو، میں مہمان سمجھے ہو، تے مہمان دی قدر کرنا والا، مہمان نو راضی کرنا والا رحمان نو راضی کریندا، دوویں ہاتھ کھڑے کر کے ایک باری چنگا اچھی سبحان اللہ چڑھ، بڑی گل خوش۔ آئے تسی میں تھوڑے انشاءاللہ نعرے دی بھی قدر کرانگا، تھوڑے ہاتھ اٹھان دی بھی قدر کرانگا، تھوڑی سبحان اللہ دی بھی قدر کرانگا، تو جدو تسی میرے کو یہ حدیث سنو گے، تیرا دل تے برفی نہ جمے، میاں چنو آڑیا خوشی آڑیا دی برفی، یا دلی آڑیا دی، ویسے دلی آڑیا دی برفی آج کل بڑی سوادی ہے، بڑی مزیدار ہے، تو انہوں کدی آئی تے یاسر بلوچ نو کھوائی نہیں، تے انج ہین پکے تے پیڑے، لیکن او پیارے ہو
ایک گل سن کے تیرا دل نہ ٹھرے تے مینوں بلوچ نہ آکھی اچھی بول ایک باری سبحان اللہ پیارے نبی نے فرمایا جیڑا میرا غلام رات نو سوین لگیا سورت ملک پڑھتا ہے انو عذاب قبر نہیں سلسلہ تو سیاح کتاب میں دی چوتھا بندہ مسند احمد حدیث دی کتاب ہے مسند احمد ایک کتاب ہے جن اندر 30,000 میرے نبی دی حدیث ہے فرمایا جڑا جمعہ رات نو یا جمعہ والے دن فوت ہو جائے گا انہوں عذاب قبر نہیں پنجواں بندہ عبداللہ میرا پیارا بھائی مولانا اقبال قصوری صاحب نے عمل دسا ساڈا بھی عمل دے روڑا ہے میں بھی عمل ہی دس رہا یہ عمل ہے نا سننے نسائی دے اندر حدیث ہے فرمایا پنجواں بندہ ہوئے جنہوں عذاب قبر نہیں پیٹ دی مرض نال فوت ہویا ہے آئے مثلا ہیپاٹائٹس یہ بھی پیٹ دی مرض ہے اللہ تھانوں نہ لاوے اور ویسے میں دم کرنا 15-20 بندے دم نال اللہ ٹھیک کیتے ہیں انشاءاللہ میں کئی ٹیلی فونہ تے بھی دم چکرنا تے اوتے بھی شفا ایک بندہ بھاولپور تو بیمار سی تو ٹیلی فونے دم کیتا تو شفا اوتے بھی پڑ گئی وچ فون دئی بلے بلے سبحان اللہ جو تھوڑے چاہے کوئی نہیں میں دم تھانوں اینڈ تے دسنا ایک دم دسنا تے ایک میں وظیفہ دسنا آج کل بچیاں جوان ہیں نیک ہیں خوبصورت ہیں پڑھیاں لکھیاں تربیت باپ نے کیتی ہے لیکن مقبول رشتہ نہیں لب رہے باپ بڑا پریشان ہے ماں پریشان ہے نیندر نہیں آ رہی اللہ دی قسم ایک وظیفہ دساں گے آخر تے انشاءاللہ یہ سب پریشانیاں جلدی تو جلدی حل میں تھوڑا بھائیاں تسی بلایا تھا میں نے پہلی دفعہ کیوں دا مطلب ہے بڑی کیا بات ہے تو بڑا اچھا نعرہ ہے بہرحال سارے مسلمانوں دا نام رند ہے علامہ صاحب نو دنیا تو گئے نو 30-32 سال ہو گئے آج بھی نام زندہ ہے چھواں بندہ یہ ہے چھواں بندہ یہ بھی سلسلہ تو سیاح دی حدیث ہے چھواں بندہ وہ ہے رزق حلال تے اللہ تعالیٰ دے راہ تے صدقہ کرتا ہے رزق حلال اے نہیں بس چوری کر کے تو صبح بسیطہ دیتی کھلا ہو گئے چوری کر کے نہیں مطلب ہے رزق حلال تے پھر صدقہ کرے اس بندے نو عذاب قبر نہیں ستواں بندہ میدان کارزار دے اندر گیا خود بھی قربان آپ بھی قربان اس بندے نو عذاب قبر نہیں شہید اٹھواں بندہ جیڑا 5 وقت دی اذان آتا ہے کئیاں نو تو اکاڑے تو شرم آندی ہے میں ایک بندے نو آکھیا اذان تو پڑھ چا آکھے شرم بڑی آندی ہے میں کہا میں اسی مولوی بے شرم ہے اذان پڑھنے والے نو پتہ کی جنت مقام ہے سارے جنتیاں تو اچھی گردن ہوئے گی اور جب قبر چ جائے گا ان عذاب قبر نہیں ہوئے گا اے 8 بندے میں جو سنایا تجھے سنیا اللہ نہ تھا سلنا جی میں نو تھوڑی جی گھاٹ ہوں گیا تسی نا بزرگ بیٹھن بیمار ہیں تو تسی انہاں دے حق دے اندر دعا مانگ لو اچھوب کری نہ رہنا وظیفہ جڑا میں دسنا چاہنا وہ وظیفہ سن لو وہ اتنا اہم ہے ایک بندہ آندا ہے کہ مینوں بڑی پریشانی ہے میں رزق محنت بڑی کرنا پیر اگے رکھنا پیر پیچھے چلا جاندہ ہے تو میرے رزق اتنا برکت کوئی نہیں میں لٹیا پٹیا جا رہا اللہ انہوں
اتنا رزق دے گا برکت والا کہ انہیاں نسلہ تمہیں ساری عمر ختم نہیں ہوئے گا. او اگر ککھاں پتی ہے نا تو وہ کروڑا پتی ہوئے گا. اس وظیفے دے ویچ اللہ اتنی اچھی رکھی ہے برکت. یہ جڑا وظیفہ میں دسوں گا جڑا آجے تک دسیا نہیں دسنا تا اگلے سال ہے نا کیونکہ تسی میں ہر سال سجنا تا ہے نہیں. وہ اگلے سال دساں گا ویسے تھانوں میں 10 دنوں دی فضیلت وظیفہ اگلے سال ہی ہوئے گا کیونکہ تسی وڈے مولویوں نو سدے ہو مینوں نکے مولوی نو سدے جو نہیں ہو تے مینوں ہی تھوڑی جی کاوڑ کرنی چاہیے نا تھوڑے تے اگلی گل. جزاک اللہ. پیارے بھائیو حدیث چ جڑا وظیفہ ہے ان دی شان یہ ہے کہ مثلا بچیاں دا مسئلہ ہے پریشانی بڑی ہے باپ دیر رات نو نیند نہیں آ رہی مقبول اچھے بہترین جلدی تو جلدی اللہ انہوں گھر عطا کرے گا. پھر ایسے گھر دے گا کہ ساری عمر اپنی بیٹی اللہ انہوں ٹھنڈیاں ہواواں آن گیا. بچیاں دے دکھ تے نبیاں نو برداشت نہیں ہوئے. اللہ دے نبی تو بڑا کوئی حوصلے والا تے حلیمی تے بردبار نبی ہے پر میرا نبی بھی روئے پیا سی جب بیٹی دا دکھ آیا سی. پتھر مارے کافران نے نبی لو لوہان ہو گیا لیکن رویا نہیں. بیٹی دے غم میں نبی بھی رو پیا سی. پیارے بھائیو دعا کرو جنہاں نو اللہ بیٹیاں دے وے پھر انہاں بیٹیاں نو سکھ دے گا. اس وظیفے دے بعد انشاءاللہ سکھ ملے گا. اگلی گل اے وظیفہ جنت دا بھی خزانہ ہے. اور تیسرے نمبر تے بڑیاں وڈیاں تیرے تے پریشانیاں آ گئیاں تینوں نکلنا مشکل ہو گیا سی. اے پردہ روی انج پریشانیاں چو نکل جاؤ گے جی میں آٹے چوار نکل جاؤ. اون وظیفہ دساں یا اگلے سال او وظیفہ اوکھا بڑا جو ویسے بھامے اوکھا بھی ہے مولوی دس دیں کیوں جی پٹواری صاحب میرا یار بیٹھا ہے کیوں جی اوکھا بھی دس دیں اوکھا بھی جتنا بھی مشکل ہے میں ویسے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہونے تینوں یاد کروانا بھامے اوکھا بھی ہے بھامے جو بھی ہے میں انشاءاللہ ہونے یاد کروانا لیکن نکی جی سبحان اللہ چلے ایڈی سبحان اللہ نام میں وظیفے کدی نہیں دسے ایڈی بڑی گل پہ دسنا ڈلے بیٹھے ہو اچھی بولو بڑی گل ہے اور تو میری بوٹھے اور میں دسا تو بھاوے نہ دسا آپ تو میں تھوڑے کو ہر شے لے نہیں ہے. سنو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ دن سواری روزانہ پڑھیا کر ترائے تسمیاں کڑ چھٹ اے جتنیاں گلاں دسیاں ساریاں پوریاں ہوں